الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ واجب احترام علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، کراچی گلشن اقبال کے غیرت مند، باوفا، بہادر، نہ ڈر، بے باک اور بے خوف دوستوں، آج کا یہ بہت خوبصورت اجتماع جو آپ کے ہاں منعقد ہو رہا ہے، امام الانبیاء اور امام الصحابہ کے عنوان سے معلوم ہے۔ میں ضلع کے ذمہ داران، ٹاؤن کے ذمہ داران اور حلقے کے ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت اجتماع کے انعقاد کیا اور آپ ایک کثیر تعداد میں یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس اہتمام اور انتظام کو اور آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کانفرنس سے ملک کے نامور علماء اور خطباء آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں، بالخصوص قائد کراچی، مناظر اسلام حضرت علامہ رب نواز حنفی صاحب اور شہر کراچی کے شیر دل جوان اور خطیب حضرت مولانا تاج محمد حنفی صاحب، سپوت سندھ نشانی حیدری حضرت علامہ عبدالجبار حیدری صاحب، آپ کے ضلع کے قائد مفتی شکیل الرحمان صاحب، آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ قاری عبدالشکور صاحب ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں، وہ اس جلسے کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں، اس کا انتظام بھی ان کے پاس ہے۔ میں ان سمیت تمام دوستوں اور ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بہت اچھے دوست حضرت مولانا اکمل صاحب یہاں اسٹیج پر تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وقت چونکہ کافی گزر چکا ہے، میں نے اپنی گھڑی میں
اپنی تقریر کے اختتام کا وقت متعین کر لیا ہے، اور اس وقت تک میں آپ سے مخاطب رہوں گا۔ آپ نے اپنی محبت سے، اپنی توجہ سے اور اپنے دل و دماغ کو میری طرف متوجہ رکھنا ہے۔ کم وقت میں کچھ اہم گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عنوان ہے امام الانبیاء اور امام الصحابہ۔ مختصر الفاظ میں یوں کہ دو اماموں کا ذکر ہے، دو اماموں کا ذکر ہے، دو مقاموں کا ذکر ہے، دو اماموں کا ذکر ہے، دو مقاموں کا ذکر ہے۔ ایک مقام وہ جس میں امام الانبیاء تھے، ایک مقام وہ جس میں امام الصحابہ تھے۔ دنیا کی دو جماعتیں سب سے اہم ہیں۔ پہلی اہم ترین جماعت کو انبیاء کی جماعت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے مقدس اور محترم اور سب سے بہترین جماعت انبیاء کی ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں بہت ساری مخلوقات بھیجی ہیں، اور ان مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم المرتبت لوگ حضرات انبیاء کرام ہیں، اور حضرات انبیاء کرام میں سب سے مقدس اور محترم امام الانبیاء ہیں۔ تو سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ جماعت کو انبیاء کی جماعت کہا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھیے کہ نبیوں کو نبوت کسی کے کہنے پر نہیں ملتی، نبی کو نبوت محنت کی وجہ سے نہیں ملتی، نبی کو نبوت کسی بہت بڑے کارنامے کی وجہ سے نہیں ملتی، نبیوں کو نبوت کسی سپورٹ اور ووٹ کی وجہ سے نہیں ملتی، نبیوں کو نبوت اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ کوئی اپنی پسند سے نبی نہیں بن سکتا، اپنی پسند سے کسی کو نبی نہیں بنوا سکتا۔ نبی وہی بنتا ہے جس کو رب پسند کرتا ہے اور رب چاہتا ہے۔ گویا آپ کو دوسرے الفاظ میں سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ کی پسند ہے۔ لوگوں میں سے جسے اللہ چاہتے ہیں اسے نبی بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے لوگوں میں سے جسے چاہا اسے نبی بنا دیا، اور نبیوں میں سے جسے چاہا اسے امام الانبیاء بنا دیا۔ اللہ نے مخلوقات میں جسے چاہا ان مخلوقات میں اسے چاہنے کے بعد انسان بنا دیا، انسانوں میں جنہیں چاہا انہیں انبیاء بنا دیا، اور انبیاء میں جسے چاہا اسے امام الانبیاء بنا دیا۔ تو یہ امام الانبیاء ہیں جو نبیوں میں سے ہیں، اور اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اور انتخاب کر کے نبی بنائے، اور انتخاب کے ساتھ ہی نبیوں میں سے امام بھی بنایا۔ دوسری بات توجہ ہے میری طرف، یہ نہیں ہے میں صرف شارٹ جملے اور کچھ نقطے آپ کو دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ اپنے گھر کی طرف چلے جائیں گے، میں کسی اگلے جلسے کی تیاری میں چلا جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے تو روز کسی نہ کسی جلسے میں شریک ہونا ہوتا ہے۔ یہاں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بنفس نفیس خود جانتا ہوں، اشارہ کر کے اٹھا سکتا ہوں، جو کراچی کے ہر جلسے میں میرے ساتھ ہوتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، پیچھے جو بیٹھے ان کو بھی جانتا ہوں۔ اکثریت وہ ہے جو ایک دن ہوتے دوسرے دن نہیں ہوتے، دوسرے دن اور تیسرے دن نہیں ہوتے، انہیں بھی میں جانتا ہوں۔ جو آ جائیں میرے علم میں وہ بھی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ چلے جانے، لیکن آپ ایسے جائیں کہ کچھ لے کر جائیں۔ پہلے علماء سے بھی آپ نے بہت ساری باتیں لی ہیں،
یہاں سے بھی کچھ باتیں آپ لے کر جائیں، اور اس میں سے ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ نبیوں میں سے چنا، اور نبیوں میں سے پھر امام الانبیاء کو چنا، اور امام الانبیاء کو چن کر نبیوں کا امام بنا دیا، سردار بنا دیا، مقتدا بنا دیا، پیشوا بنا دیا اور سردار بنا دیا، اور جب آگے کھڑا کر دیا تو یہ بتا دیا کہ باقی سب پیچھے، یہ آگے کیا مطلب بتایا؟ یہ بتا دیا کہ اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اور جہاں یہ صفیں بنی ہیں وہاں سارے نبی ہیں۔ اور ایک بات آپ کو اور کہوں، یہاں کوئی اور نہیں ہے، یہ جو سب یہاں پر کھڑی ہے اس سب میں کوئی اور، اس سب میں کوئی اور، یہاں سوائے نبیوں کے آج کوئی نہیں ہے جن کی امامت حضور کروا رہے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ کل کو کوئی دعویٰ کر کے کہے گا میں بھی ہوں تو اسے کہا جائے گا اپنی حاضری بتا، جب اسے کہا جائے گا اپنی حاضری بتاؤ، بتا سکے گا؟ یہ بات بھی صاف سمجھیے، وہاں نبی بھی اور کوئی نہیں ہے اور وہاں معصوم بھی کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے بات کو بڑا آسان کر کے، سہل کر کے ایک بات میں دو بار کیے، جس چیز کو لگے اس کو پتہ ہے، کسی کو پتہ چلے کسی کو نہ چلے، اس کو پتہ چلا ہے جس کو لگا ہے کہ وہاں سارے نبی ہیں، سارے معصوم ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی معصوم ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو وہاں ہوتا، اور جب وہاں نہیں تو پھر اس منصب میں کوئی ہے ہی نہیں جب وہ نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں نبیوں سے افضل ہے تو اس سے پوچھا جائے گا جو نبیوں سے افضل ہے یہ وہاں تھا؟ بھئی اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نبیوں سے افضل ہے، فلاں شخص نبیوں سے افضل ہے، تو پوچھا جائے گا جو نبیوں سے افضل ہے وہ اس وقت موجود ہے؟ اور اگر ہے تو کوئی نشانی بتاؤ، نہیں ہے تو وہاں تو صرف نبی ہیں، اور جو نبی ہیں وہی معصوم ہیں، اور جو معصوم ہیں وہی نبی ہیں، یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو دنیا میں سب سے بہترین طبقے کا نام انبیاء ہے، اور ان انبیاء کے امام کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ یہ عنوان سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا سمجھ میں؟ کوئی ڈھیلے ڈھیلے بیٹھے ہو، کچھ پریشان سے بیٹھے ہو، پریشان شین والے ہوتے ہیں، سین والے نہیں۔ پریشانی میں شین ہے، حسین میں نہیں، حسین میں حسن ہے، حسن میں حسن ہے، یہ سب میں ہی حسن ہے۔ پریشان وہ ہو جو شین ہو یعنی شیطان ہو۔ کوئی خواہ اپنی طرف کل بات کھینچ رہے گا، مجھے دیکھنا شین کہہ گئے، میں نے اس لیے وضاحت کر دی، بات سمجھ میں آئی۔ میں نے شیطان کو کہا ہے، میں نے شیطان کو کہا ہے، جو جو اس کے بروزن ہے اسے بھی کہا ہے، تو یہ نہ کہے کہ چھوڑ گیا کسی کے ڈر سے، میں نے وہ بھی کہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ پریشان تو نہیں ہوں۔ سارے جمع ہیں، اب ایک کو آگے کر دیا، ایک کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سارے نبی ہیں، ان میں سے یہ بتانا کہ ان سب سے بڑا کون ہے، یہ کس کا اختیار ہے؟ بھئی سارے نبی ہیں، اس میں رسول ہیں، اس میں پیغمبر ہیں، ان میں سے بتانا کہ سب سے افضل اور برتر کون ہے، یہ کس کا کام ہے؟ امت کا کام ہے، دانشوروں کا کام ہے، اور ملک کے حکمرانوں کا کام ہے، کسی طبقے کا کام ہے، کسی مکتبہ فکر کا کام ہے، یہ کس کا کام ہے یہ بتانا کہ ان میں بہتر وہ کون ہے؟ بھائی یہ وہی بتائے گا جس نے ان کو منصب دیا ہے۔
کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جس نے ان کو منصب دی ہے. تو نبی کی نبوت تو کسی کے کہنے پر نہیں ہے. کس نے دی ہے؟ اونچی کس نے دی ہے؟ اب اللہ ہی بتائے گا بڑا کون ہے. آدر آ گیا جبرائیل کو، سب آ گئے کا سب آ گئے. نمازی پورے کا پورے، صفحہ مکمل ہو گئی کا مکمل ہو گئی. کوئی اور تو بیچ میں نہیں ہے کا کوئی اور نہیں ہے. کوئی اور آیا تو نہیں ہے کا نہیں آیا. کوئی رہا تو نہیں ہے کا رہا بھی کوئی نہیں. آدم سے عیسیٰ تک سارے آ گئے کا سارے آ گئے کا پکڑ انگلی آگے کھڑا کر. اللہ کس کی انگلی پکڑوں؟ آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ سارے ہی کھڑے کا سب کو کھڑا رہنے تو انگلی پکڑ آمنہ کے لال کی مسلح پر کھڑا کر دنیا کو بتا دے یہ سب موجود تھے مگر امام حضور تھے. یہ سب موجود تھے مگر امام اونچی. یہ سب موجود تھے مگر امام حضور تھے. کچھ آپ ڈھیلے ہو، کچھ اسپیکر کی حالت خراب ہے، کچھ میرا گلا متاثر ہے. میں نے سب کا ذکر کر لیا تاکہ کوئی ناراض نہ ہو. بیچ میں جس کو میں نے کہنا تھا اس کو بھی کہہ دیا. العاقل تکفیر الاشارہ والخر للکوتک. امیر صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو یہ تو ٹھیک ہو گیا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ کون بتائے گا بڑا کون ہے؟ یہ کون بتائے گا مصلی کس کا ہے؟ یہ کون بتائے گا آگے کس کو کھڑا ہونا ہے؟ یہ کون بتائے گا حق کس کا ہے؟ یہ کون بتائے گا مصلی کس کا ہے؟ 14ویں صدی کے کسی چوڑے سے ہم پوچھیں گے کہ مصلی کس کا ہے؟ 14ویں صدی کے کسی چوڑے سے پوچھیں گے ہم مصلی کس کا ہے؟ بابا جس کا ہے وہی تو بتائے گا یہ کس کا ہے. اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جی رب جلیل پکڑ ہاتھ محمد کا کھڑا کر مصلی پہ. جبرائیل نے ہاتھ پکڑا مصلی پر کھڑا کیا اور کہا صفے باندھو. اور سب صفوں میں کھڑے ہو گئے. سب در سب بن گئی. سب صفوں میں کھڑے ہو گئے. ایک تھا جو مصلی پہ کھڑا ہو گیا. سب صفوں میں کھڑے ایک مصلی پہ کھڑے. میں نے کہا سب میں کھڑے مل کر ایک مصلی پہ کھڑا ہے اکیلا ہو کر. سب صف میں کھڑے ہیں مل کر کندھے سے کندھا ملا کر. یہ نبی ہیں. ایک آگے کھڑا ہے اکیلا. کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ امام الانبیاء ہے. بتا دیا یہ آگے یہ امام الانبیاء. سارے نبی پیچھے کھڑے، حضور آگے کھڑے. نماز ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سجدہ ہو رہا ہے، قیام ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے. ایک آگے باقی پیچھے. جس نے کھڑا کیا وہ کون ہے؟ کہ اللہ نے حکم دیا. جبرائیل نے انگلی پکڑی مصلی پر کھڑا کر کے بتا دیا. کسی کو اعتراض نہیں ہوا. نکلا بھی کوئی نہیں، روٹھا بھی کوئی نہیں، اعتراض بھی کسی نے نہیں کیا. اب آج کے دور میں بھی آگے گئے نہیں جی بات تو اچھی ہے لیکن آدم علیہ السلام بابا تو تھے نا. بھئی بابا تھے، بڑے تھے بابا تھے، وہی تھے، وہ تو تھے نا، وہ تو تھے، وہ کھڑے ہو جاتے. کوئی کہتے ابراہیم خلیل اللہ، وہ کھڑے ہو جاتے. موسیٰ کلیم اللہ، وہ کھڑے ہو جاتے. جناب اسماعیل ذبیح اللہ، وہ کھڑے ہو جاتے. نوح نجی اللہ، وہ کھڑے ہو جاتے. ہاں عیسیٰ روح اللہ، وہ کھڑے ہو جاتے. جواب آتا ہے کیوں کھڑا ہوتا کوئی؟ محمد الرسول اللہ جو موجود تھے. اور جب محمد الرسول اللہ موجود ہوں پھر مصلی پہ کوئی نہیں ہوتا. ویسے سب مصلی کے حقدار ہیں. توجہ کرنا میری طرف. ویسے سب مصلی کے حقدار ہیں لیکن جب حضور نہ ہو
جب حضور آ جائے پھر کوئی اقدار نہیں، یہ اقدار ہے، لہذا مصلی پہ کھڑے ہوئے، کھڑے اللہ نے کیا، نکلا کوئی نہیں، اعتراض کسی نے نہیں کیا، اختلاف کسی نے کیا، باہر کوئی نہیں کیا، سارے کھڑے تھے، سارے کھڑے رہے، کوئی نہیں نکلا۔ آج تک کوئی اختلاف نہیں ہے اور کسی کا اختلاف کا حق بھی نہیں ہے، اختیار بھی نہیں ہے کوئی کہے وہ کھڑا ہوتا یا یہ کھڑا ہوتا، یہ اسی کا اختیار تھا جس نے کھڑا کر دیا تھا۔ یہ ہے امام الانبیاء۔ انبیاء کے بعد ایک طبقہ اور ہے، وہ طبقہ انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے مکرم ہے، سب سے محترم ہے، سب سے محتشم ہے، سب سے بہترین ہے۔ جماعت انبیاء کے بعد اس جماعت کا رتبہ کائنات میں سب سے زیادہ ہے، کائنات میں سب سے بلند ہے۔ ادھر وہ کھڑے تھے، ادھر یہ کھڑے تھے، وہاں کس نے آگے جانا ہے؟ وہاں بھی انتخاب اس نے کیا۔ یہاں کس نے آگے جانا ہے؟ یہاں بھی انتخاب اس نے کیا۔ وہاں جماعت کو جماعت انبیاء کہا جاتا ہے، یہاں کی جماعت کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا درجہ رکھنے والے طبقے اور جماعت کا نام کیا ہے؟ میں یہ بات اس لیے زور سے بلواتا ہوں تاکہ جس نے کان بند کیے ان کے کانوں میں بھی جائے۔ بھائی حضور کے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جماعت اس دنیا میں کس کی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے مقدس جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کے بعد سب سے برتر جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے محترم جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے محتشم جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کے بعد کبھی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ مضبوط جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ عظیم جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ چنی ہوئی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ منتخب جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ پسندیدہ جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اہم جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ عظیم جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ مرتبے میں بلند جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ کائنات میں اعلیٰ جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت کو تم سے پوچھتا ہوں گلشن والوں کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا کہتے ہیں؟ گونج کے سب مل کے، چپ کوئی نہ رہے، چپ کوئی نہ رہے، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ جماعت کو جماعت انبیاء کہتے ہیں، اور جماعت انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت کو جماعت ایک اس جماعت کے امام کا ذکر ہے، ایک اس جماعت کے امام کا ذکر ہے۔ سب نبیوں کی موجودگی میں اسے کھڑا کیا، صحابہ کی موجودگی میں اسے کھڑا کیا، اس کا انتخاب بھی خدا نے کیا، اس کا انتخاب بھی خدا نے کیا۔ وہاں جبرائیل سے کہا تم کھڑا کر دو، یہاں مصطفیٰ سے کہا تم کھڑا کر دو۔ سب موجود ہے۔ حضور حجرے میں ارشاد ہوا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آقا مصلی آپ کا ہے، مقام آپ کا ہے، مسند آپ
آپ کی ہے، منبر آپ کا ہے، محراب آپ کا ہے، کھڑے آپ ہوتے، نماز آپ پڑھاتے، امام آپ ہوتے، آج آپ نہیں ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں موجود نہیں ہوں؟ مصلی خالی نہیں رہے گا، مصلی کا وارث آئے گا، مسند کا وارث آئے گا، جگہ کا وارث آئے گا، منبر کا وارث آئے گا، محراب کا وارث آئے گا، میرے دور میں آئے گا، میرے زمانے میں آئے گا۔ حضور نے اپنے دور میں، اپنی زندگی میں، اپنے زمانے میں، اپنی موجودگی میں حجرے سے آرڈر دیا، آرڈر پاس ہوا، باہر آیا، آواز آئی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آرڈر آ گیا ہے، تیرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اعتراض کا حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، کیا جا سکتا نہیں ہے۔ ابو بکر کو کسی اور نے کھڑا نہیں کیا، ہاں مرضی خدا کی ہے، کھڑا مصطفیٰ نے کیا، کھڑا کر دیا، مصلی پہ نماز پڑھوا دی، نماز پڑھوا دی، حضور نے پڑھوا دی، کھڑا کر دیا۔ توجہ کرنا، وہاں ایک نمازیں ہیں یا 17 نمازیں ہیں، وہاں ایک نماز تھی، وہاں منکر کوئی نہیں تھا، وہاں ایک نماز تھی، اختلاف کا خطرہ کوئی نہیں تھا۔ اللہ جانتے تھے اس پر اعتراض ہوگا، تنقید ہوگی، باتیں کری جائیں گی، قصے بنائے جائیں گے کہ ایک نہیں پڑھواؤں گا، 2 نہیں پڑھواؤں گا، 10 پہ بس نہیں کروں گا، 12 پہ رک نہیں جاؤں گا، 10 پہ بس نہیں کروں گا، 12 پہ رک نہیں جاؤں گا، بات 12 پہ ختم نہیں ہوگی، 12 سے بھی آگے بڑھے گی، 17 پہ کھڑا کروں گا یا 21 پہ کھڑا کروں گا، کثرت میں لے جاؤں گا، اتفاقی واقعہ نہ کہلا جائے، اتفاقی موقع نہ کہا جائے، اتفاقات میں اس کو شامل نہ کر دیا جائے، پلاننگ بتائی جائے، منصوبہ بتایا جائے، حقیقت بتایا جائے، وضاحت کر دی جائے۔ صرف اتفاق سے کھڑا نہیں کیا تھا، ایک ہی میں کھڑا نہیں کیا تھا، 2 ہی نہیں پڑھوائی تھی، بلکہ اس سے زیادہ پڑھوا کر، یعنی 17 نمازیں پڑھوا کر نہیں، سب سے منوا کر، مصلی میں کھڑا کروا کے، پیچھے سب کی صفیں بلوا کر تشریف کروا لیا۔ یہ سبھی اعلیٰ ہیں، سبھی برتر ہیں، سبھی بالا ہیں، سبھی اکمل ہیں، سبھی کامل ہیں، سبھی محترم ہیں، سبھی محتشم ہیں، ان کی عظمتوں میں کوئی شک نہیں، ان کی منفتوں میں کوئی شک نہیں، ان کے مقام میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھنا یہ سب صف میں صف باندھے کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ان سب سے آگے کھڑا ہے، نہ اس سے آگے کوئی ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے، نہ وہاں کوئی آگے تھا، نہ یہاں کوئی آگے ہے، نہ وہاں کوئی برابر تھا، نہ یہاں کوئی برابر ہے۔ وہ اس جماعت میں سب سے اعلیٰ تھا، یہ اس جماعت میں سب سے اعلیٰ تھا، اسے اس جماعت کا انتخاب ملا، کہا وہ امام الانبیاء ہے، اسے اس جماعت کا انتخاب ملا، کہا یہ امام الصحابہ ہے۔ کس سے لڑ رہا ہے؟ کس سے بحث کر رہا ہے؟ تو کیا کہتا ہے یہ امام نہیں ہے؟ تو پھر بتا کون ہے؟ میں نے جسے کہا امام ہے میں نے تو کھڑا بتایا، تو جسے کہہ رہا ہے امام اسے بھی تو کھڑا بتا نا، بتا کون کھڑا ہے؟ کھڑا کیا کس نے؟ کس نے لایا؟ وہاں بھی اختلاف کسی نے کیا، توجہ کرنا، یہاں بھی اختلاف اونچی، وہاں بھی سب سے کوئی نہیں نکلا، یہاں بھی سب سے کوئی نکلا، وہ بھی سارے نبی موجود رہے، یہاں بھی سارے صحابہ موجود رہے،
وہاں بھی صفیں بنی رہی، یہاں بھی صفیں بنی رہی، نکلا وہاں سے بھی کوئی نہیں، نکلا یہاں سے بھی کوئی نہیں، انکار وہاں بھی کوئی نہیں، انکار یہاں بھی کوئی نہیں، بات وہاں بھی دل میں کسی کی نہیں آئی، یہاں بھی دل میں کسی نہیں آئی۔ وہ بھی سمجھتے تھے یہی ہے جو اس کا مستحق ہے، یہ بھی سمجھتے تھے یہی ہے جو اس کا مستحق ہے۔ انہوں نے بھی کہا آگے یہی ہوگا، ان نے بھی کہا آگے یہی ہوگا، وہاں بھی کہا گیا جب وہ موجود ہو تو مسلح پہ کوئی نہیں جا سکتا، یہاں بھی یہ کہا گیا جب یہ موجود ہو تو مسلح پہ کوئی نہیں جا سکتا۔ ادھر مسلح پہ وہ اکیلا، ادھر مسلح پہ یہ اکیلا، ادھر وہ امام ہے ادھر یہ امام ہے، ادھر اس کے پیچھے مقتدی، ادھر اس کے پیچھے مقتدی، ادھر بھی مقتدیوں کا امام پہ اتفاق ہے، ادھر بھی مقتدیوں کا امام پہ اتفاق ہے۔ سمجھو وہاں بھی شیطان کو اختلاف ہے، یہاں بھی شیطان کو اختلاف ہے، وہاں بھی شیطان منکر ہے، یہاں بھی شیطان منکر ہے، وہاں بھی سب کھڑے، یہاں بھی سب کھڑے، وہاں بھی سب سے کوئی نہیں نکلا، یہاں بھی سب سے کوئی نہیں نکلا۔ وہ بھی اتحاد ہے، یہاں بھی اتحاد ہے، وہاں بھی اتحاد ہے، یہاں بھی اتحاد ہے، ادھر بھی ایک ذات ہے، ادھر بھی ایک ذات ہے۔ امام الانبیاء وہاں کھڑے ہوئے، امام الصحابہ یہاں کھڑے ہوئے، خود بخود نہیں ہوئے، خود بخود نہیں ہوئے، کھڑا کرنے والے نے کھڑا کیا۔ وہاں جس نے کھڑا کیا اس پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، جی اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، بعض لوگ عدالت پہ درخواست دیتے ہیں، وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جج درخواست پڑھتا ہے اور پھینک دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے سنو تو صحیح، بھائی سنو تو صحیح، ہم نے غلطی کہا، سنو تو صحیح۔ جج کہتا ہے یہ سننے کے قابل ہی نہیں، یہ سماعت کے قابل ہی نہیں ہے، اسے ریجیکٹ کہتے ہیں، لو جاؤ واپس۔ کوئی پھینک دیتے اور کوئی پھاڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا پڑھو تو صحیح، کہا پڑھنے کے قابل ہی نہیں۔ بھائی سنو تو صحیح، کہتا ہے سننے کے قابل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ فیصلہ جو اٹل ہے۔ اگلی بات، تم جو درخواست دے رہے ہو تمہارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہارے پاس تو یوں باتیں کرو تو کرتے رہو، تمہارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ میں بولتے رہو، کہتے رہو، جو چکھتے ہو چکھتے رہو، چلاتے رہو، تمہارے پاس یہ بات کرنے کا اختیار ہی۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے وہ امام ہے، یہ امام ہے، وہ امام؟ تمہاری بات ہی نہیں، ان کا انتخاب کہیں اور ہوا ہے، تمہیں ان کے انتخاب کے لیے بلانے کی ضرورت پڑی ہی نہیں۔ میری بات سمجھو تو میں نے کئی تیر مارے۔ تم سے پوچھا کس نے؟ تم سے پوچھا کس نے امیر کون ہے؟ تم سے پوچھا کس نے صدر کون ہے؟ میں کون کا میں خواہ او بھائی تور کون کہتے میں خواہ؟ ہم نے کہا مخا بس تو سمجھنے والوں سے تو سمجھ جاتے۔ میں نے کہا کیوں کہتا خواہ مخا؟ میں نے کہا دکھا مخا۔ اللہ حافظ، اللہ کے حوالے۔ ست بسم اللہ جی آئین ہوں، ست بسم اللہ جی جائن۔ بات سمجھ آ رہی؟ ابھی کوئی اپنی طرف کھینچ دے گا۔ ہمارے یہاں کسی کو کوئی بات نہیں بنتی نا تو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، جیسے گندگی لوگ کھینچتے ہیں نا۔ بھائی میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ جو کہتے ہیں ابو بکر کا حق نہیں تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو کہتے ہیں ابو بکر کا حق نہیں تھا، فلاں کا تھا، اور میں نے کہا یہ تمہارا اختیار ہی نہیں، تم کونوں پوچھنے والے؟ تم سے پوچھ کر بنایا کس نے؟ تم سے پوچھتا کون ہے؟ تم جو بات کرتے ہو تو ریجیکٹ ہے، مسترد ہے، قابل سماعت ہی نہیں ہے، قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ لہذا ادھر امام الانبیاء ہے،
ادھر امام الصحابہ ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، پیچھے سارے کھڑے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں نکلا، سب نے نمازیں پڑھی، صرف 2 دن نہیں 17 نمازیں حضور کے زمانے میں پڑھی اور 2 سال تک حضور کے بعد پڑھی، اسی کے پیچھے پڑھی جسے ابو بکر صدیق کہتے، خلیفہ بلا فصل کہتے، مسلمانوں کا اول امام کہتے، سسر رسول کہتے، جانشین رسول کہتے، صدق و وفا کہتے، اول مومن کہتے، پہلا مسلمان کہتے، پہلا متقی کہتے، پہلا پرہیزگار کہتے، سب میں اعلیٰ کہتے، سب میں محترم کہتے، جسے اتقا کہتے، ابو بکر کہتے، ہاں ہاں اسی کو صدیق اکبر کہتے، آگے بڑھ کر پوچھ میں بتاتا ہوں اسی کو امام الصحابہ کہتے۔ اب کسی کو چڑ لگتی ہے چڑ لگے، زہر لگتی ہے زہر لگے، دکھ لگتا ہے دکھ لگے، تکلیف لگتی ہے تکلیف لگے، جو چاہے لگے، جو چاہے کر لے، جتنا چاہے کر لے، امام تو ابو بکر ہی تھا۔ ہائے 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 ہائے، جو چاہے کر لے، جس طرح چاہے کر لے، جس وقت چاہے کر لے، صبح کرے شام کرے، محرم میں کرے سفر میں کرے، آدھا مارے پورا مارے، پورا پورا مارے، مل کر مارے، سب مارے، جو مرضی ہے کر لے، امام تو صدیق ہی تھا۔ امام تو اور بابا صحابہ کا امام تو عمر بھی پیچھے کھڑے، عثمان بھی پیچھے کھڑے، علی بھی پیچھے کھڑے، جی ہاں عباس بھی پیچھے کھڑے، حسن بھی پیچھے کھڑے، حسین بھی پیچھے کھڑے، یہ سب قابل رشک اور قابل فخر ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام ہے۔ اگر ان کی عظمتوں کو سلام ہے تو ان کے امام کی عظمتوں کو کتنا سلام ہے۔ امام الصحابہ ابو بکر صدیق بنایا خود کس نے؟ امام الانبیاء نے۔ اختلاف اعتراض کوئی بھی اس وقت نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، اختلاف اس وقت بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے مسلمانوں میں۔ اس وقت بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، آج بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں میں کوئی اور اختلاف کرے یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ بھائی کس کو بنانا ہے، کس کو لانا ہے، کس کو کھڑا کرنا ہے، یہ مسئلہ ہمارا ہے، یہ مسئلہ ہمارا ہے، کس کو لانا ہے، کس کو کھڑا کرنا ہے، یہ مسئلہ ہمارا ہے، یعنی مسلمانوں کا۔ آئے آئے آئے، کس کو لانا ہے، کب لانا ہے، کن صفات کے عامل کو لانا ہے، کس گھر سے لانا ہے، کس شہر سے لانا ہے، کس بستی سے لانا ہے، کس علاقے سے لانا ہے، کس خطے سے لانا ہے، کیوں لانا ہے، کیسے لانا ہے، یہ مسئلہ ہمارا ہے، یعنی مسلمانوں کا۔ اس لیے ابو بکر کو کھڑا کر دیا، مسئلہ مسلمانوں کا، یا مسئلہ مسلمانوں کا ہے یا مسئلہ غلاموں کا ہے۔ توانائیاں صرف مت کرو، پریشان مت ہو، تم جتنا پٹ سکتے ہو پٹ لو، امام ابو بکر ہی ہے، امام۔ اب تمہارے پٹنے سے کیا فائدہ، عمر نے تسلیم کیا، اب تمہارے اعتراض سے کیا فائدہ، عثمان نے تسلیم کیا، تمہارے انکار کا کیا فائدہ، علی نے تسلیم کیا، تمہارا کیا اختیار، حسن نے تسلیم کیا، تمہارا کیا اختیار، حسین نے تسلیم کیا، تمہارا کیا اختیار، عباس نے تسلیم کیا، سب نے مل کے تسلیم کیا، پہلے مصلی پہ امام تسلیم کیا، پھر مسند پہ خلیفہ تسلیم کیا۔ اور حضور کے زمانے میں توجہ، حضور کے زمانے میں مصلی بھی حضور کا تھا، مسند بھی کس کی تھی، مسند بھی حضور کی تھی،
جب تک حضور زندہ اور سلامت تھے، مصلی پہ بھی خود تھے، مسند پہ بھی خود تھے، جب بیمار ہو گئے اور مسجد نہ آ سکے اور مصلی تک نہ پہنچ سکے، پھر جس نے بعد میں آنا تھا اسے خود انتخاب کیا اور کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ پھر حضور کے کہنے پر ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ ابھی یہ مسند تھی جو عارضی طور پہ خالی ہوئی، جب تک حضور بیمار ہے یہاں پر اس نے آنا ہے، اس وقت تک اللہ کے رسول نے ابو بکر کو کھڑا کیا، اور جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے اور پردہ فرمایا تو دوسری مسند بھی خالی ہوئی۔ پہلی مسند پہ حضور نے بٹھا دیا، دوسری مسند میں حضور کے صحابہ نے بٹھا دیا۔ یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مصلی اس کا ہے اور خلافت اس کی ہے، فیصلہ کر دیا جس کا مصلی اسی کی خلافت ہے۔ اور تم تو جھگڑتے ہو، خلافت تو تم مانتے نہیں۔ تمہارا بڑا کہتا ہے میں خلفاء کو نہیں مانتا، ہاتھ یوں کر کے کہتا ہے میں نہیں مانتا، اس کے 5 اشاروں کو دیکھو یہ اس کے اوپر ہے۔ اس نے کہا میں خلفاء کو نہیں مانتا، اس کے 5 اشاروں کو دیکھو یہ اس کے اوپر ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ نہیں بھائی نہیں مانتا، خلفاء کو نہیں مانتا، امام کو تو مانتا ہے نا بھائی، خلافت کو نہیں مانتا، امامت کو تو مانتا ہے نا، پھر مجھے جواب دے کر بتاتا کیوں نہیں ہے 17 نمازوں میں حضور کی موجودگی میں مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ کھڑا، بتانا کون ہے، نام بتا، وصف بتا، صفات بتا، قد بتا، جسم بتا، چہرہ بتا، وجود بتا، خاندان بتا، قوم بتا، قبیلہ بتا، نقشہ بتا، تصویر بتا، تصور بتا، وجود بتا، ہاں ہاں ہاں، معیار بتا، معمار بتا، ہاں، انتخاب بتا، کون ہے، دے جواب، ہمت ہے تو جواب دے، قیامت تک پلٹا لٹک جائے کوئی نام نہیں آئے گا، ایک ہی نام آئے گا جسے الف سے ابو بکر کہتے ہیں۔ میں نے الف کیوں کہہ دیا؟ اس نے کہ الف پہلے پہلے آتا ہے۔ میں نے ایک کیوں کہہ دیا؟ ایک پہلے پہلے آتا ہے۔ جہاں سے نام لے گا، جدھر سے نام لے گا، جس طرف سے بھی آئے گا، تجھے ایک ہی نام لینا پڑے گا جو الف سے شروع ہوتا ہے۔ کس سے بھائی؟ کس سے بھائی؟ الف سے شروع ہوتا ہے۔ ابو بکر الف سے شروع ہوتا ہے، ابو بکر الف سے شروع ہوتا ہے، احمد بھی ہے، ابو بکر کھڑا ہے مصلی میں، کوئی اور ہے تو نام تو بتانا۔ لہذا تجھے بھی ماننا پڑے گا جو مصلی پہ کھڑا ہوا وہ امام الصحابہ بنا، جو امام الصحابہ بنا وہ ایک ہی ہے، الف سے شروع ہوتا ہے اس کا نام، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء بھی سمجھ میں آ گیا، امام الصحابہ بھی آیا یا نہیں آیا؟ اور بابا یہ سمجھ والوں کی آتی ہے، جن کی سمجھ دانی خراب ہو، دانے کا دانہ خراب ہو، پوری دانی خراب ہو، ان کو کیا پتا ہے کہ وہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے بھی کچھ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کون ہے اور یہ کون ہے، یہ سمجھنے کے لیے بھی تو عقل کی ضرورت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میری بات بھی ہو سکتا ہے 10 دنوں بعد سمجھ میں آئے، وہ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ادھر وہ ہے، ادھر یہ ہے، وہ بھی انتخاب ہے، یہ بھی انتخاب ہے، وہ بھی پسند ہے، یہ بھی پسند ہے، وہ بھی چنا ہے، یہ بھی چنا ہے، وہ بھی محبوب ہے، یہ بھی محبوب ہے، وہ بھی پیارا ہے، یہ بھی پیارا ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی برتر ہے، یہ بھی برتر ہے، وہ بھی محترم ہے، یہ بھی محترم ہے، وہ بھی پسندیدہ، یہ بھی پسندیدہ، وہ بھی منتخب، یہ بھی منتخب، وہ بھی مقدس، یہ بھی مقدس، وہ بھی
بھی مسلمانوں کا، یہ بھی مسلمانوں کا، اسے بھی سب نے مانا، اسے بھی سب نے مانا، اسے امام الانبیاء کہتے، اسے امام الصحابہ کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میری گھڑی کا وقت مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کے وقت ختم ہونے کا وقت آ گیا، یعنی تقریر کے۔ کوئی اور خوش نہ ہو جائے، اتنی جلدی میں مت رہیں، تھوڑا اور کوٹ کے رکھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ جمادی الثانی کا مہینہ آنے لگا ہے، 22 جمادی الثانی کو کراچی میں صدیق کے چاہنے والوں کا ایک طوفان آئے گا۔ یکم جمادی الثانی سے لے کر 21 جمادی الثانی تک مسلسل آپ نے محنت کرنی ہے، کرو گے؟ اٹھا ہوا اس کو، اٹھا ہوا، اٹھا اس کو، اٹھا۔ یکم سے لے کر 21 جمادی الثانی تک آپ نے مسلسل محنت کرنی ہے۔ آگے مت ہے، آگے مت ہے، وہیں کھڑے رہیں، وہیں کھڑے رہیں۔ ڈرون آپ کو دیکھنے آ رہا ہے، وہیں کھڑے رہیں، اپنی کرسیوں پہ کھڑے رہیں، اس کو ہاتھ ہلاتے رہیں، جو میں کہوں اس بات کو سنتے رہیں، پیچھے تک ایک نظارہ بنتا رہے۔ توجہ میری طرف رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یکم سے 21 جمادی الثانی تک گلی گلی میں پروگرام کریں گے، بچوں کے جلوس کریں گے، بڑوں کا جلوس کریں گے، مسجدوں میں، علاقوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ میں آپ پروگرام کریں گے۔ خلیفہ بلا فصل کون؟ خلیفہ بلا فصل پروگرام کریں گے۔ 22 کی صبح کو نکلیں گے، اکیلے آنا، اکیلے آنا، اکیلے آنا۔ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے؟ اور کتنے؟ 10۔ او بابا بس 10 کا زمانہ ختم ہو گیا، آج سے محنت کرو گے، 21 تک 100 لوگوں کو دعوت دو گے۔ کتنوں کو؟ کتنے لوگوں کو؟ کتنے لوگوں کو؟ ہر بندہ کتنے لوگوں کو دعوت دے گا؟ ماموں کو، کزن کو، بھائیوں کو، ابا کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں کو، کالج والوں کو، یونیورسٹی والوں کو، بستی والوں کو دعوت دو گے نہیں دو گے؟ گن کر کتنے لوگوں کو دعوت دو گے؟ کتنے؟ 100۔ کیا کہو گے؟ تم کہو گے 100۔ ان سے کہنا سر پکڑ کے رو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کہو گے 100۔ ان سے کہو سر پکڑ کے رو، وہ کہیں گے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آپ کہو گے رو، ہم کہتے ہیں 100۔ محنت کرو گے، گلی گلی کرو گے، نعرہ کیا لگاؤ گے؟ واہ صحابہ واہ، نعرہ کیا ہوگا؟ جنون سے، جوش سے، جذبے سے کیا نعرہ ہوگا؟ محنت کرو گے، گلی گلی بات پہنچاؤ گے، حلقے بناؤ گے، یونٹس بناؤ گے، علاقوں میں گھومو گے، پاکستان کی بقا کی بات کرو گے، تحفظ پاکستان کی بات کرو گے، پاکستان کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو گے، پاکستان سے محبت کرو گے، مدح صحابہ کرو گے، دفاع صحابہ کرو گے، ہر آن کرو گے، ہر لمحے کرو گے۔ پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑا کرے۔ سب نے پڑھا ہے؟ ہم کلمہ پڑھ کے ہم یہ عزم کر رہے ہیں، مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، اور دفاع پاکستان بھی، دفاع پاکستان بھی، دفاع پاکستان بھی۔ ہاتھ نیچے کر لیں، مبارک ہو سب کو، مبارک ہو، پیچھے تک بھی، دائیں بائیں بھی، پنڈال سے باہر والوں کو بھی مبارک ہو۔ او بھائی تم نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاتھ کھڑے کرو، باہر والے بھی، ہائے ہائے ہائے، یہ باہر والے بھی اندر ہیں، اندر والے بھی باہر ہیں، یہ سب ایک ہیں۔
کہہ دو سبحان اللہ۔ مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک؟ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، سارے جماعت میں شامل ہو گئے ہو۔ ہار والے بھی ہاتھ کھڑے کرو، جماعت میں شامل ہو گئے ہو۔ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ شامل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہو گئے ہو؟ قاری شکور صاحب ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، وہ دیکھو، وہ سب ہاتھ کھڑے ہیں، سب شامل ہو گئے۔ سب اپنے اپنے علاقوں میں کام کرو گے، محنت کرو گے، پیغام پھیلاؤ گے، جگہ جگہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ناصر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔